ڈی جی پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی ڈاکٹر اشرف طاہر نے کراچی طیارہ حادثے میں لاشوں کی غلط شناخت پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ سما سے گفتگو میں ڈاکٹر اشرف طاہر نے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اور جامعہ کراچی کے ماہرین کے طریقہ کار پر بھی اعتراضات کیے ہیں۔ کہا دانتوں کے فرسودہ طریقے سے لاشوں کی غلط شناخت کی جا رہی ہے۔ یو ایچ ایس کے ماہرین جھوٹ بول کر کسی کی لاش کسی اور کو دے رہے ہیں۔ سما کے نمائندہ خصوصی نعیم اشرف بٹ کو خصوصی انٹرویو میں ان کا مزید کیا کہنا تھا، آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ مجھے ہوم صاحب کی کال آئی کہ آپ اپنی ٹیم بھیجیں اور سندھ میں، میری سندھ گورنمنٹ سے بات ہو گئی ہے اور دے آر انٹرسٹیڈ کہ بھی سندھ پاکستان پنجاب سے ٹیم آئے۔ میں نے 3 ٹیمیں تشکیل دی 12 سائنٹسٹوں پہ مشتمل۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے بلایا، ہمیں تو آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کراچی یونیورسٹی کے سائنسدان تھے یا پولیس تھی، کچھ یہاں سے یو ایچ ایس سے ٹیم گئی ہوئی تھی، تو وہ کرتے رہے، ڈینٹل سے آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے، تو ہماری ٹیم کو انہوں نے نہیں دیا۔ 2 دن بعد انہوں نے کہا کہ ہم واپس آنا چاہتے ہیں۔ میں نے ہوم سیکرٹری صاحب سے بات کی، اتنی دیر میں خالد شیر دل کی فیملی بھی کافی بھاگ دوڑ کر رہی تھی، ان کو بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا، تو وہ بھی اس میں انٹروین کیا۔ انہوں نے پھر کسی طریقے سے مراد علی شاہ چیف منسٹر آف سندھ سے بات کی، انہوں نے پھر ہمیں اجازت لے کے دی کہ ہاں آپ سیمپل لے لیں بٹ لمیٹڈ، تاکہ 4-5 باڈیز جو ہیں سسپیکٹڈ خالد کی باڈی ہے تو وہ آپ لے لیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ ہم کیسے لیں گے، 4 میں سے نہ ہوا تو پھر ہم کیا کریں گے، تو کیونکہ باڈی آئیڈینٹیفائی تو ہو نہیں رہی۔ تو بہرحال ہم نے 52 لوگوں کا جو ڈیڈ باڈیز تھیں 3 جگہوں پہ تھیں، وہ ہم نے لے لیا۔ اب خالد شیر دل کا چونکہ ہم نے پہلے ہی کر لیا تھا، ان کی مدر نے دے دیا تھا، تو یوں ہی آئے ہم نے میچ کر لیا ان کی باڈی کا۔ جب میچ کیا ہے تو وہ باڈی نہیں دے رہے، کہتے ہیں کہ اب ڈینٹل جب تک آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوا باڈی نہیں دیں گے۔ بٹ they were able to get the body, they brought the body here buried۔ اس کے بعد پھر مجھے وہ ڈینٹل کا کیسے، ڈینٹل کا ہو سکتا ہے؟ ڈینٹل کا دیکھیں جی، پاکستان میں ہر کچھ ہو سکتا ہے، چونکہ یہاں پروفیشنل جھوٹ بولنے والے بے شمار ہیں۔ ڈینٹل وینٹل کا کوئی کام نہیں ہے اس میں۔ آپ کا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا ڈینٹل ریکارڈ ہے آپ کے پاس؟ نہیں۔ تو پھر آپ جیسے لوگ جو ہیں ان کا نہیں ہے تو وہ عام لوگوں کا کہاں ہوگا؟ پہلے وہ ڈینٹل ریکارڈ ہوگا، پھر آپ کا ڈیڈ باڈی کا ایکس رے لیا جائے گا، پھر دونوں ایکس رے کمپیئر کیے جائیں گے۔ یہ ایک اولڈ ٹیکنیک تھی، یہ بھی گیس ورک ہے۔ آگے ڈی این اے جی اگر ہم کریں گے تو اس کے بعد ڈی این اے نے کنفرمیشن کرنی ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سارا اپنی دکانداری ہے۔ میں یہ ایکچولی میرے حساب سے یہ جو لوگ ڈینٹل کا کلیم کر رہے ہیں دے آر کرمنل۔ انہوں نے دکاندار ڈھونڈ لیے ڈینٹل والے، وہ 5-6 دن میں ہو گیا۔ اب وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ بھی کیا تھا، وہ کیا تھا، ڈیڈ یو ڈو اٹ رائٹ؟ کرنا نہیں ہے، کرنا صحیح کرنا ہے۔ اب ایگزیوم کر رہے باڈی، میں بتا دیتا ہوں کہ کیا کام ہوا ہے۔ یہ گورنمنٹ کو جھوٹ بول کے فنڈز لیتے ہیں۔ ہم ڈی این اے سے جب آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی کریڈیبل لیب میں لے جائیں، وی ول اسٹینڈ بائی اوور ریزلٹس۔ کریں جی ڈینٹل بھی اسی طرح لائیں، جو ڈینٹل سے آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہم ڈی این اے کر کے بتاتے ہیں کہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، ہم سے نہیں کروانا، کسی اور سے کروا لیں، باہر سے کروا لیں۔ آگے انہوں نے کل میں پریس ریلیز تھی، انہوں نے کہا کہ ہم نے ساری باڈی آئیڈینٹیفائی کر دی، تو پھر ہمارے پاس کیوں لوگ آ رہے ہیں؟ آپ لوگ حکیم سے پوچھیں کہ کن کی باڈی کن کو ملی ہے۔ گجرانوالا سے ایک مبین نام کا کوئی بندہ تھا، اس نے کال کیا کہ میری بھابھی جو ہے وہ اس میں شہید ہوئی ہے۔ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا، لیکن وہ باڈی کسی اور کو دے رہے تھے سندھ میں، پھر ان کا جھگڑا بڑا۔ یہ لوگوں کو خود چاہیے، اگر نہیں چیز کر سکتے کیوں آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ سائنٹسٹ ڈاکٹر جھوٹ بولے تو دے تو کرمنل، اور جان بوجھ کے بولے، پتہ ہے کہ غلط کر رہے ہیں۔ وہ مجھے فاروقی جو جس کے بچہ شہید ہو گیا تھا، وہ کہتا ہے کہ مجھے ڈینٹل، کہتے ہیں کہ جی اگر ریکارڈ ہے، اس نے کہا نہیں ہے۔ اچھا کوئی تصویر لا دیں جس میں بچہ آپ کا ہنس رہا ہو، دانت نظر آئے، ہم آئیڈینٹیفائی کر دیں گے۔ دیٹس دا اسٹینڈرڈ۔ کیا ایسے تھے سائنسدان ایسے کام کرتے ہیں؟ یہ تو ان فیملی سے پوچھیں بٹ صاحب، جن کے لاؤڈ ونز، ان کی ماں سے پوچھیں، باپ سے پوچھیں، بھائی سے پوچھیں، بہن سے پوچھیں کہ ان کو کیا پین ہے، پھر آگے ان کے لیے
उनको झूठ बोले जा रहे हैं, वो मारे फिर रहे हैं। अभी तक बॉडी नहीं है, बहुत से लोगों की बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हुई, अभी तक हमें कांटेक्ट कर रहे हैं। तो डीजी पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी डॉक्टर अशरफ ताहिर का ये तहलका खेज़ इंटरव्यू किया है समा के नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट ने। नईम अशरफ भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन संगीन इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं UHS के ऊपर और जामिया कराची ने जो तरीक़ा कार इख्तियार किया था, तो इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जावेद अकरम साहब। जावेद अकरम साहब, डीजी पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने इल्ज़ाम लगाया है कि UHS माहिरीन दांतों से लाशों की शनाख्त कर रहे हैं, जो कि एक फरसूदा तरीक़ाकार है। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? बहुत शुक्रिया जी। मैंने तो पहली दफ़ा ये इंटरव्यू अभी सुना है और ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है जिसमें अभी तक पूरी कौम सोगवार है और मैं भी। ये हमारी ही फैमिलीज़ थी जिनके कुछ प्यारे बिछड़ गए, लेकिन मैं समझता हूँ उसके बाद ये बहुत ही अफसोसनाक है। ये जो तहलका खेज़ नहीं है, ये अफसोसनाक और शर्मनाक इंटरव्यू है। क्योंकि देखें, ये इसी तरह है जैसे मैं एक दिल के सर्जन को पूछूं कि तुम ये जो डिलीवरी है ये सी सेक्शन से होगी या नॉर्मल डिलीवरी होगी। ये इनका काम नहीं है। ये अपना आप को ज़रूर डिफेंड करें, ये किसी और पे कीचड़ ना उछालें, क्योंकि कीचड़ हम पे उछाल लें, हम कोई फरिश्ते नहीं हैं। लेकिन इन फैमिलीज़ को जिनको DNA नहीं आइडेंटिफाई कर सकी और फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी के ज़रिए, एक साइंस के ज़रिए किया गया है, उनको ना वहम में डालें, उनको और अफसोस वहम में ना डालें कि हमने अपनी बॉडी बरी की है या किसी और की बॉडी बरी की है। जो ये कह रहे हैं रिकॉर्ड्स नहीं है, ये किसने कहा है? ये हमारे पास 40 से ज़्यादा रिकॉर्ड्स मौजूद हैं जो फैमिलीज़ ने ला के दिए हैं, एक्सरेज दिए हैं, उन्होंने अपने डेंटिस्ट से लिए हैं, और हमारी फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी की रजिस्ट्री मौजूद है पाकिस्तान में जिस पे तमाम दुनिया रजिस्टर करती है। हमने श्रीलंका जाके बॉडीज़ आइडेंटिफाई की, हमने गाज़ा में की, हमने एयर ब्लूक में की, हवेलियाँ के एयर क्रैश में मैं उस वक़्त पिम्स का चीफ एग्जेक्टिव था, वहाँ पे की। जुनेद जमशेद साहब की, हमारे अपने उनके डेंटिस्ट से अमेरिका में एक्टिवली बात की, उससे एक्सरेज मंगवाए जुनेद जमशेद के इम्प्लांट के, और उससे सब कुछ मंगवाया और वो मैच की। और मौलाना तारिक जमील साहब मेरे साथ उस वक़्त मौजूद रहे। तो मेरा ये ख्याल है कि ये साइंसदान को ये ज़ेब नहीं देता। ये पॉलिटिशियंस तक रहने दें कि बटेरों की तरह लड़ना, ये हमारा साइंसदानों का काम नहीं है। मैं अशरफ साहब मेरे भाई हैं, मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ। फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री जो है वो एक हमारा बहुत अच्छा अदारा है। मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छा काम अपना प्रोजेक्ट करें, औरों के अच्छे काम को ज़रूरत नहीं है। ये मेरे सामने इस वक्त इंटरपोल की गाइडलाइंस पड़ी हैं, मेरे सामने FDA की गाइडलाइंस पड़ी हैं, क्योंकि मुझे आपने फ़ोन किया था। ये आप सिर्फ नेट पे चले जाएं, इंटरपोल की गाइडलाइंस का बॉडी आइडेंटिफिकेशन, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर किसी को नहीं पता तो ये उसका मसला है, वो पढ़ ले। इस ऐसा इंटरव्यू देने से पहले वो पढ़ ले, FDA की गाइडलाइंस पढ़ ले और इंटरपोल की गाइडलाइंस। और फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी, अमेरिकन बोर्ड ऑफ फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी एक स्पेशलिटी है, उसका काम ही ये है। वो PhD लोग कर रहे हैं, मेरे पास मेरे सामने बैठा है बंदा PhD कर रहा है। वो किस चीज़ में PhD कर रहा है? अगर उसने बॉडी आइडेंटिफाई नहीं करनी, वो तो पूरी साइंस डेडिकेटेड है टू दिस आइडेंटिफिकेशन। अच्छा जी, नईम अशरफ भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद अकरम साहब जिन्होंने इंटरव्यू किया, हमारे नुमाइंदा खुसूसी हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी भट्ट साहब। जावेद साहब, अगर सब ठीक है तो वहाँ लाशें जो हैं, एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया जो हुआ प्यारा हादसे का, तो किसी की लाश दूसरे को क्यों गई? और उसके बहुत सारे सबूत में मौजूद हैं, जैसे एक फारूकी साहब, बच्चे और बीवी उसमें जान बहक हुए, उनका नहीं पता चल रहा था। फिर एक मुबीन साहब है जिनकी भाभी की लाश किसी और को दी जा रही थी, और भी कुछ ऐसे केसेस आए। फिर ये आपके डेंटल के रिजल्ट गलत क्यों आ रहे हैं? सर मैं अर्ज करता हूँ भट्ट साहब, देखें हम क्यों गए? हम बिल्कुल नहीं गए थे अपने आप। मुझे जनरल अफजल साहब ने, जो NDMA के चेयरमैन हैं, उन्होंने पर्सनली फ़ोन किया रात की लेट नाइट। उन्होंने कहा कि आपके पास ये स्पेशलिटी है, यू आर दी ओनली वन जिसके पास ये मौजूद है। मैंने उसी वक्त टीम असेंबल की, 4 मेंबर, स्पेशली उनको भेजा ऑल दी वे। ईद उन्होंने वहाँ गुजारी, सारा टरू हर चीज़ वहाँ गुजारी, कोविड में अपनी जानों को ख़तरा लगाया। उसके बाद मैंने उन्हीं जनरल साहब को कहा कि आप अब मुझे लिख के भेज दें।
فرام سندھ گورنمنٹ آپ مجھے لکھوا کے بھیجیں. میں ٹیم اس طرح اشرف صاحب کی طرح نہیں بھیج دی بغیر سندھ گورنمنٹ کی اجازت سے. مجھے تمام اتھارٹی ملی, تمام سائنسی بنیادوں پہ ہم نے ان کو اسسٹ کیا ہے. ہمارا یہ کام نہیں ہے, ہم پنجاب کی ایک یونیورسٹی ہیں, یہ ہماری ذمہ داری نہیں تھی. ہم نے ہیومینٹی کے لیے, اس کے بعد چیئرمین پی آئی اے کی وجہ سے ان سب نے اپیل کی تو ہم گئے. اور جہاں تک انہوں نے بہت ہی بدنما ایک الزام لگایا ہے کہ فنڈز کے لیے ہم نے 1 روپیہ نہیں لیا, ہم نے ٹکٹیں اپنی لی, ہم نے کھانے اپنے کھائے. غلط آئیڈینٹیفیکیشن کیوں ہوئی کہ آپ کے ڈینٹسٹ جو تھے انہوں نے کیوں غلط آئیڈینٹیفیکیشن؟ اگر دیکھیں میں ذاتی طور پہ یہ وہاں موجود نہیں تھا. ڈاکٹر ہمایوں صاحب بیٹھے ہیں میرے ساتھ جو اس ٹیم کے ہیڈ تھے, میں ان کو پاس آن کر رہا ہوں. آپ یہ بات ان سے پوچھیں کیونکہ میں اچھا ایک سوال جاوید اکرم صاحب, ایک سوال ڈاکٹر ہمایوں سے پہلے ایک سوال میرا بھی لے لیں. آپ مجھ سے پوچھ لیں, پھر یہ ہمایوں صاحب ادھر آ جائیں. جاوید اکرم صاحب ادھر آ جائیں. جی جی جاوید صاحب آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ جی فرمائیے. جی میں بالکل سن رہا ہوں. جاوید اکرم صاحب یہ بتائیے, کیا ڈینٹل ریکارڈ تمام لاشوں کا موجود تھا اور کیا ساری لاشیں آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہیں ابھی تک؟ نہیں سر, 38 سے زیادہ 39 کے قریب ان کے پاس ریکارڈ ان کو ملا. یہ صرف انہی میں سے آئیڈینٹیفائی کر سکے. اور اچھا کتنی لاشیں ڈی این اے سے آئیڈینٹیفائی ہوئیں اور کتنی ڈینٹل سے ہوئیں, یہ بھی بتا دیں. سر یہ میرے سے بہت بہتر وہ بتا سکتا ہے جو اس ٹیم کو لیڈ کر رہا تھا, جو وہاں موجود رہا اور ابھی آیا واپس. نہیں تو وہ تو آپ تو سربراہ ہیں نا, آپ کو تو انہوں نے رپورٹ کیا ہوگا نا ڈاکٹر صاحب. سر میں وہاں موجود آن گراؤنڈ نہیں تھا, جو مجھے رپورٹ ملی. اب جو نام لیے جا رہے ہیں یہ ظاہر ہے مجھے نہیں پتا, ہم تو اسسٹ کر رہے تھے. یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں, 1 سیکنڈ لگنا ہے, میں ان کو دے رہا ہوں. جوید صاحب چلیں, یہ تو ہو گیا ایک ٹیکنیکل, آپ خود ایک وائس چانسلر ڈاکٹر ہیں, ایک ٹیکنیکل سوال ہے. میں فورینسک اڈونٹالوجسٹ نہیں ہوں ویسے بائی دی وے. جب جوید صاحب سوال سن لیں کہ جب ایک مثال میری ہے کہ میرا دانتوں کا ریکارڈ پچھلا ہے ہی نہیں, کب میں نے فلنگ کرائی, دانت ٹوٹا نہیں ٹوٹا, تو وہ ریکارڈ ہی نہیں ہے, تو ایک فوٹو سے آپ کیسے کسی کا ملا سکتی؟ تو کامن سینس کی بات ہے. سر میں ٹوٹلی اگری کر رہا ہوں بٹ صاحب. تو ہم نے کون سا کہا ہے کہ ہم نے 100% کو آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے؟ ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکے ہیں جن کا ریکارڈ ملا ہے. جن کا نہیں ملا ان کا ہم نے معذرت کر لی ہے کہ جی ان کا نہیں کر سکتے, ان کا ڈی این نہیں کرے گا. ڈی این اے اور یونو شکایت کر رہے ہیں کہ وہ باڈی غلط دی گئی ہے, وہ غلط ہوئی ہے. سر یہ آپ نام بتائیں نا, اس کا یہ ڈیفینڈ کریں گے اپنے انہوں نے آن گراؤنڈ. یہ ٹیکنیکل بندہ ہے میرے ساتھ فیملی کا غلط ہوا, مبین ہے, اس کی باقی ہے, اور بہت سارے لوگ ہیں, وہ لائن پہ بھی آئیں گے. مبین کوئی اس کی بانجی کا. سر یہ آپ سے بات کر رہی ہے, ادھر آئیں, آ جائیں, آئیں بات کر لیں, آپ جلدی آ جائیں. ٹھیک ہے جاوید اکرم صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ ہیڈ کی ہے کمیٹی, ان سے آپ ہماری بات کرا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. چلیں آپ ان کو ابھی مائک دے رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم ان لواحقین جنہوں نے اس کے اوپر سوالات اٹھائے ہیں ان کا موقف سنوا دیتے ہیں. جی میرا نام مبین احمد ہے, میرے بھائی نبیل احمد, ان کی وائف ہے نوشین طاہر, اور نوشین طاہر میری خالہ کی بیٹی بھی ہے. یہ 29 تاریخ کو سیمپل دیے تھے پنجاب میں, اور 30 تاریخ کو رپورٹ آ گئی تھی. تو میں رپورٹ لے کے جب رات میں پہنچا عیدی سینٹر باڈی کلیم کرنے, تو وہاں پہ آلریڈی ایک فیملی بیٹھی ہوئی تھی مہرین دانش کی, جو جن کے پاس KU والوں کی رپورٹ تھی سیم ایگزیکٹ باڈی نمبر کے اگینسٹ 225477 کے اگینسٹ کہ یہ مہرین دانش ہے. لیکن جو یہ فیملی ہے یہ کہہ رہی تھی کہ یہ ڈی این اے رپورٹ غلط ہے, ہم آلریڈی مہرین دانش کو رنگ کے تھرو آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں, ان کی باڈی نمبر ہے 225478. اس طریقے سے KU والوں کی جو رپورٹ تھی وہ بالکل غلط ثابت ہوئی, اور مہرین دانش کی باڈی کو بیسیکلی ہماری بھابھی کی باڈی بتایا جا رہا تھا. تو بہت زیادہ کنفیوژن اس سچویشن میں کریٹ ہو گئی تھی. خدا نہ خواستہ اگر وہ باڈی لے جاتے 225477 کی, تو وہ میری بھابھی کی ہوتی, وہ مہرین دانش کی نہیں ہوتی. تو یہ آپ نے مبین ادریس صاحب کا موقف سنا, جو نوشین طاہر کے دیور تھے, اور انہوں نے کراچی یونیورسٹی کی فورنزک رپورٹ کو غلط قرار دے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر بروقت دوسرے طریقے سے شناخت نہ ہوتی تو میت کسی اور کے لواحقین کے پاس چلی جاتی. ڈاکٹر ہمایوں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر ہمایوں, آپ کی جو آپ لوگوں نے شناخت کی ہے, جو طریقہ کار اپنایا ہے, اس کے اوپر تو باقاعدہ سوالات اٹھ رہے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ کتنے جو لاشیں ہیں ان کی شناخت ڈی این اے کی بنیاد پر ہوئی ہے, اور کتنی لاشوں کی شناخت ڈینٹل کی بنیاد پر ہوئی ہے؟ بہت شکریہ. مجھے امید ہے کہ اب آپ مجھے بیچ میں کاٹیں گے نہیں اور میری بات
پوری سنیں گے. جی. جیسے کہ وی سی صاحب جاوید اکرم صاحب ایک چیز ڈیٹیل میں بتا رہے تھے, فورینزک اڈونٹالوجی کے انڈیپینڈنٹ سائنس ہے, اور ڈیزاسٹر وکٹم آئیڈینٹیفیکیشن پروٹوکولز جو کہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں, ڈی وی آئی کے پروٹوکولز انٹرپول کی ویب سائٹ پہ, اس کے مطابق سب سے پہلے فنگر پرنٹ آتے ہیں, اس کے بعد ڈینٹل آئیڈینٹیفیکیشن آتی ہے, اور پھر ڈی این اے آتا ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں ڈینٹل آئیڈینٹیفیکیشن کی اتھینٹسٹی کے اوپر. سب سے پہلے یہ ویب سائٹ کے اوپر ہی لکھا ہے, جو کہ پروٹوکول کے اوپر کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ ڈینٹل ایگزامینیشن بیسیکلی پرووائڈ ون آف دا موسٹ ریلائبل فارمز آف آئیڈینٹیفیکیشن. میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں, جو کہ ڈی وی آئی کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے, انٹرپول کی ویب سائٹ پہ. میرا صرف بات اتنی سی ہے, دیکھیے ہم لوگوں کی مدد کرنے کے لیے گئے, کنفیوژن پھیلانے کے لیے نہیں گئے. اسی بات ایک چیز کلیئر کر لیجئے کہ میرا ڈی این اے سے دور تک کوئی تعلق نہیں. ڈی این اے ٹیکنالوجسٹ, ڈی این اے ٹیکنیشینز جو کام کرتے ہیں وہ اپنی لیبوں میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں. ہم چونکہ فورینزک میڈیسن اور فلوجی کے لوگ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, میڈیکل ڈاکٹرز ہیں, ہم باڈی کے اوپر کام کرتے ہیں, اور جو باڈی کے اوپر سے انفارمیشن ملتی ہے اس کی نظر میں ہم رپورٹ دیتے ہیں. اب ڈینٹل آئیڈینٹیفائرز کے اندر بیسیکلی کیا چیز آ جاتی ہے؟ ڈینٹل آئیڈینٹیفائرز کے لیے جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں اس میں آپ کے ڈینٹل ریکارڈز, یعنی آپ نے کبھی کوئی ٹریٹمنٹ کرایا ہے تو کوئی ایکس رے ہوگا, کوئی آپ کی ڈینٹل ہسٹری بنی ہوگی, نمبر 1. نمبر 2 کاسٹ ہیں, یعنی آپ کے دانتوں کا کوئی سانچہ بنایا گیا ہو. نمبر 3 آپ کی سیلفی پکچرز بھی اس کے لیے اب استعمال ہوتی ہیں, چونکہ آپ کے سیلفی پکچرز میں آپ کے دانتوں کی ساخت نظر آ رہی ہوتی ہے اور وہ کچھ آئیڈیا دیتی ہے. مکمل حتمی فیصلہ اس پہ نہیں ہوتا. دانتوں کی شناخت کرنے کے لیے جو آپ کے پاس ریکارڈ دیا ہوتا ہے اس کا کمپیریزن جو باڈی کے اوپر سے ہمیں شناختی علامات ملتی ہیں دانتوں کی صورت میں, ان کا کمپیریزن کیا جاتا ہے. اچھا, اس کے لیے بھی ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے جو کہ 5 سے 6 مین کنکارڈنٹ پوائنٹس کے اوپر موجود ہوتا ہے. ان پوائنٹس کے اوپر میچنگ ہونے کے بعد ہی ایک فورینزک اڈونٹالوجسٹ اپنی رپورٹ دیتا ہے. یہ تو ایک طریقے جنرل طریقہ کار ہے. اب میرے پاس جب میں وہاں پہ گیا تو میں 3 دن تک کام نہیں کر سکا. میں 3 دن تک اینٹی مارٹم ڈیٹا اکٹھا کرتا رہا, یعنی موت سے مرنے سے پہلے کا ڈیٹا. وہ ہم نے این ڈی ایم اے کے ذریعے ٹیلیفونکلی تمام جتنے بھی رشتہ دار یا لوگ تھے ان سے رابطہ کیا, ان سے ہم نے مختلف ریکارڈ منگوایا, پکچرز منگوائیں, اور ہمارے پاس 38 سے زیادہ ڈیٹا اکٹھا ہوا. اس میں سے ہم نے ڈیٹا کو انالائز کیا ایک دن پورا بیٹھ کے, اور اس میں سے ٹرو ڈیٹا جو تقریباً ہمارے پاس 31 یا 32 لوگوں کا ٹرو ڈیٹا, جس میں ڈینٹل ریکارڈ بھی شامل تھے, سیلفی پکچرز بھی شامل تھیں, لاسٹ ٹائم پہنے ہوئے کپڑوں کی پکچرز بھی شامل تھیں, وہ ہمارے پاس اکٹھی ہو گئیں. اس کے بعد ہم نے باڈیز کا پوسٹ مارٹم کرنا شروع کیا. اچھا, چونکہ پولیس سرجن کراچی اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے, پہلے انہوں نے سیمپل لیے ہوئے تھے, تو ہمیں پتہ تھا کہ انہوں نے سیمپلز کے لیے باڈیز کے اوپر کیا چیز وہاں سے مسنگ ہے. دیکھیں, اب جب بینگ اے فورینزک ایکسپرٹ میرے سامنے جب ایک باڈی آتی ہے اور میں اس کا ڈینٹل اٹاپسی کرنے کے لیے, باڈی کا معائنہ کرنے کے لیے پکچرز کھینچتا ہوں, تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اس میں سے کون سی چیز ایٹ دی ٹائم آف پوسٹ مارٹم موجود تھی اور کون سی چیز نہیں تھی. پولیس سرجن نے مجھے ایک لسٹ پرووائڈ کی کہ انہوں نے سیمپل کے لیے کیا کیا کچھ اس میں سے لیا تھا, وہ مجھے پتہ تھا. لیکن مجھے اس بات کی حیرانی ہوئی کہ باڈی کے اوپر نان ٹیکنیکل سٹائل کے کٹس لگے ہوئے تھے, اور بعد میں مجھے بتایا گیا کہ یہ کوئی پنجاب سے ٹیم آئی تھی جنہوں نے سیمپلز لیے. میں اس پہ حیران ہوا کہ ڈیفینیٹلی اگر کوئی میڈیکل ڈاکٹر ہوتا تو وہ سیمپل لینے کے لیے ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے, ایک ٹریننگ ہوتی ہے, وہ اس طریقے سے سیمپل لیتا. لیکن عجیب طریقے سے سیمپل لیے گئے تھے. میں اس کی بحث میں نہیں جاتا, لیکن کمنگ بیک ٹو مائی سائنس, دیکھیے فورینزک اڈونٹالوجی دنیا کی ایک مستند سائنس ہے. امریکن بورڈ آف فورینزک اڈونٹالوجی موجود ہے, برٹش ایسوسیشن آف. اچھا, آپ یعنی ڈاکٹر ہمایوں ایک بار پھر ذرا بتا دیں, آپ یہ جو آپ کس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, یہ پنجاب فورینزک ایجنسی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے غلط طریقے سے سیمپلز لیے؟ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, میں کسی سے پہ الزام نہیں لگا رہا. اچھا, پھر آپ کو بتایا کیا گیا کہ کس نے سیمپلز لیے تھے؟ اللہ تعالیٰ. ڈاکٹر صاحب صرف دیکھیں, مجھے یہ بتایا گیا, مجھے پولیس سرجن کراچی نے یہ بتایا, غلط لاشوں کی آئیڈینٹیفیکیشن غلط کیسے ہوئی ڈینٹل کے ذریعے؟ لوگ سر غلط لاشوں کی آئیڈینٹیفیکیشن, سر میرے سامنے, سر جو ان کے پریشانیاں ہیں وہ ڈی این اے سے ریلیٹڈ ہیں. الحمدللہ جو میں نے ڈینٹل سے آئیڈینٹیفیکیشن کی ہیں اس کی رپورٹ نہیں سر, سارے سر یہ غلط طریقے سے فنگر اٹھائی جا رہی ہے. بات یہ ہے کہ ٹوٹل, سر سن لینا, سر سن لیجئے, ٹوٹل 14 باڈیز کی آئیڈینٹیفیکیشن میں نے کی ہے. 14 باڈیز کی آئیڈینٹیفیکیشن کا میں ذمہ دار ہوں. ان 14 باڈیز کو جو لسٹ ہے وہ میں نے پولیس سرجن کراچی کے حوالے کر دی ہے. آپ پولیس سرجن کراچی سے وہ لسٹ لے لیجئے کہ جو 14 باڈیز میں نے کی ہیں, اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو میں ذمہ دار ہوں.
اچھا تو پھر یہ دانتوں کے ذریعے، اس کے علاوہ جس نے جو باڈی کی ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، چاہے کراچی یونیورسٹی ہو چاہے پنجاب فورینسک سائنس یونیورسٹی ہو. میں ان کے اوپر کچھ نہیں بولوں گا. مجھے میرے وائس چانسلر صاحب نے کلیئر کٹ حکم دیا تھا کہ آپ نے کسی پہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا، لیکن میں آنیسٹلی اگر کبھی کوئی موقع آیا میں ہر چیز کھول کے سامنے رکھوں گا. ابھی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی کنٹروورسی نہیں بنانا چاہتا. صرف 14 باڈیز میں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں، 23 کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے. اس کے علاوہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے میرے پاس آپ کے لیے. ڈی این اے میں کیا ہوا وہ ڈی این اے والوں سے پوچھیں. ٹھیک ہے. اچھا جو لوگ پریشان ہیں نا ڈاکٹر ہمایوں، ان کا موقف بھی ہم ڈاکٹر ہمایوں آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. جو لوگ پریشان ہیں ان کا موقف بھی ہم سنوا دیتے ہیں آپ کو. طیارہ حادثے میں اپنی فیملی گنوانے والے عارف اقبال فاروقی ہیں، انہوں نے ہم سے گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا کہ کس طرح انہوں نے اپنی اہلیہ کو شناخت کیا ہے. انہوں نے اس بات پر شدت سے زور دیا ہے کہ دانتوں کے ذریعے فورنزک کا طریقہ فرسودہ ہو چکا ہے. اس حوالے سے کی جانے والی کوششیں بالکل بھی مناسب نہیں ہیں. ان کا موقف بھی سنوا دیتے ہیں آپ کو، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ کس قدر پریشان ہیں. I did was like کہتے ہیں میں ایک وائف کو ایک رنگ دیا تھا، ڈائمنڈ رنگ، ٹھیک ہے نا، جو کہ اس کے فلائی کرنے سے پہلے ایک دن دیا تھا، پہلے دیا تھا کہ تمہارا ہاتھ خالی ہے. جب آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے گیا تو ظاہری بات ہے باڈیز کا حالت اس طرح تھی کہ موسٹ آف دیم ور ناٹ آئیڈینٹیفائبل. بٹ مائی وائف، مجھے گھڑی اور بینڈ نظر آئے ایک سائڈ پہ، لیکن وہ مجھے لیے کافی نہیں تھا. میں بولا کہ ایک کام کریں مجھے دوسرا والا ہاتھ دکھائیں، کیونکہ دا تھنگ از وہ اگر اس ہاتھ پہ اگر ڈائمنڈ رنگ ہے نا تو دس از مائی وائف. ہوا ہے کہ دوسرے ہاتھ پہ وہ چیک کیے ہیں تو اس پہ ڈائمنڈ رنگ تھی جس کے اوپر ایک بڑا ڈائمنڈ اوپر اور سائڈ پہ 2 ڈائمنڈ سے انمسٹیکیبل، کیونکہ ایک دن پہلے ہی میں دیا تھا. I could not identify my kids کیونکہ وہ چیزیں ایک تو نمبر 1 پوری نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، اور جو ان کی حالت تھی I don't want to like describe it but وہ نہیں کر سکتے تھے کہ کہتے ہیں آئیڈینٹیفائی. مجھے پھر واپس آئے میرے پاس فیصل علی صاحب، مجھے کہتے ہیں سر آپ کے بچوں کی تصویر ہے. میں کیوں خیریت؟ کہتے ہیں سر وہ ڈاکٹر ہمایوں کہہ رہے تھے اگر تصویر ہے نا تو وہ جس کا منہ کھلا ہوا اسمائل کریں تو اس لحاظ سے دانتوں کو دیکھ کے نا اس طرح آئیڈینٹیفائی کر دیں گے. میں وہاں ہاتھ جوڑ لیا، میں نے خدا کا واسطہ یار کبھی ویژول کہتے ہیں آپ کے اس سے دانتوں سے آپ نہیں آئیڈینٹیفائی کرتے باڈی، ٹھیک ہے. آپ ڈینٹل فورینزکس چلو ٹھیک ہے ایک چیز ہے، لیکن دیٹ از آؤٹ ڈیٹڈ ناؤ. ڈی این اے از سپریم. میں بار بار پاکستان کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں ڈی این اے از سپریم. اگر آپ کی باڈی 1000 پیسز کے اندر بھی ہے نا، اٹ ٹیکس اے ویک ٹو اینالائز کہ یہ کس کی باڈی ہے. تو ڈاکٹر ہمایوں آپ نے سنا کہ یہ عارف اقبال فاروقی کہہ رہے ہیں کہ جو دانتوں کے ذریعے فورنزک کا طریقہ ہے وہ فرسودہ ہو چکا ہے، ڈی این اے زیادہ مستند طریقہ ہے، اور تصویر کے ذریعے کیسے شناخت ہو سکتی ہے لاش؟ میں نے آپ کی بات ان کی سن لی. عارف صاحب سے میں بڑے تکلیف ہے، مجھے بڑا دکھ ہے، میرے بھائی نے کا بہت بڑا لاس ہوا ہے. اور میرا بھائی جو ہے جو بات کر رہا ہے ہی از اے ناٹ اے ٹیکنیکل پرسن. میں ان کی بات پہ نہیں جاؤں گا. میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں اور میں جو بات کروں گا وہ ایک اتھینٹسٹی سے کروں گا اور میں ہوائی بات نہیں کروں گا. فورینزک اوڈونٹولوجی کی بحث میں ہم پڑھ اس لیے رہے ہیں کہ لوگوں کو ایک طرف کی سٹوریز دکھایا کہ ایک پہلے سے ڈاکٹر ہمایوں یہ ایک عام آدمی کی رائے ہے، ہم اس رائے کے اوپر آپ سے آپ کا موقف لے رہے ہیں. کیا یہ ایک عام آدمی کی رائے صحیح ہے؟ عام آدمی کی رائے سائنس کی رائے سے بہتر نہیں ہو سکتی سر. عام آدمی کی رائے تو بہت ساری رائے ہو سکتی ہیں، سائنس سے بڑھ کے عام آدمی کی رائے نہیں ہو سکتی. آپ یا تو یہ کریں کہ پھر انٹرپول اور WHO اور تمام اداروں سے رابطہ کر کے ڈینٹل فورینزک کو ختم کروا دیں تاکہ وہ سر لیٹسٹ سائنس یہ اٹ از دی لیٹسٹ سائنس. ڈی این اے اپنی جگہ پہ ہے، یہ اپنی جگہ پہ ہے، ہر سائنس کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے. اٹ از دی موسٹ چیپسٹ موسٹ کوئک آئیڈینٹیفائر. ڈی این اے کی ایک کٹ کا 50 سے 60 ہزار روپیہ خرچہ آیا ہے ان ٹیسٹوں میں، اس کا کیا خرچہ آیا ہے؟ آپ خود سوچئے نا. ہم ایک غریب ملک ہیں، ہمیں ایسی چیز کے اوپر پروموٹ کرنا ہے جس میں اچھا ابھی آپ نے ڈاکٹر قرار عباسی کا ذکر کیا ڈاکٹر ہمایوں، تو ڈاکٹر قرار عباسی پولیس سرجن نے سما کو بتایا تھا کہ لاشیں ڈی این اے کی بنیاد پر ہی لواحقین کے حوالے کی گئی ہیں. ان کا کیا موقف تھا وہ بھی اپنے ناظرین کو سنوا دیتے ہیں. یہ سب جتنی بھی شناخت اب تک ہوئی ہیں جو ڈیڈ باڈیاں گئی ہیں، شروع میں جو بغیر ڈی این اے کے وہ لے گئے تھے فزیکل آئیڈینٹیفیکیشن پہ، ان کو چھوڑ کے اس کے بعد جتنے بھی ڈیڈ باڈیاں گئی ہیں وہ ڈی این اے سندھ کراچی یونیورسٹی میں جو سندھ ڈی این اے لیب ہے اس کی رپورٹ پہ یا پنجاب کی جو ڈی این اے لیب ہے ان کی رپورٹ پہ گئی ہے. ڈینٹل کی جو اسیسمنٹ کے لیے NDMA کی ٹیم آئی تھی یہاں پہ اسلام آباد سے پنجاب سے، انہوں نے ان کے کچھ ڈیڈ باڈیز کا جن کے پاس ڈینٹل ریکارڈ تھا ان کے پاس اویلیبل، تو انہوں نے اس سے ان کی اسیسمنٹ کی تھی جس میں سے 4-5 انہوں نے اسیس کیے تھے، لیکن اس میں بھی 2 پہ ڈسپیوٹ آ گیا 2 پارٹیز کا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ڈی این اے سے کنفرم کریں گے، دانتوں سے نہیں کرائیں گے. تو وہ
پھر وہ ہم نے DNA سے اس کو ریکنفرم کر لیا، تبھی جا کے ان کو باڈیاں ہینڈ اوور ہوئی۔ ڈاکٹر ہمایوں دیکھیں پولیس سرجن بھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ لاشوں کے اوپر ڈسپیوٹ آ گیا، یعنی وہ بھی بات سنیں گے، ابھی آپ بات سنیں گے اور محترم جو ڈسپیوٹ آیا سنیں تو صحیح، سنائیں جو میں نے میری ہی رپورٹ کو DNA نے فائنل کیا بعد میں، یہ جا کے چیک کیجئے، میرے پاس ریکارڈ پڑا ہے، اگر آ کے دیکھنا چاہتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں، وہ ڈسپیوٹ جو بھی پڑا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور میری ہی رپورٹ کو بعد میں DNA پازیٹیو کیا، میرے پاس ثبوت موجود ہیں، آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں میرے پاس۔ ڈسپیوٹ میری رپورٹ سے نہیں پڑا، ڈسپیوٹ فزیکل آئیڈینٹیفیکیشن کی وجہ سے پڑا۔ ایک فیملی کہہ رہی تھی یہ بوٹ جو ہے میں نے اپنے بچے کو بنایا تھا، دوسری فیملی کہہ رہی تھی یہ میرے بچے کا بوٹ ہے، وہ بوٹوں پہ لڑ رہے تھے، وہ رپورٹ پہ نہیں لڑ رہے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو بات یہ اس کے بارے میں ثبوت چاہیے آپ میرے پاس آئیے، میرے پاس سب ثبوت ہیں، میں کسی بھی کورٹ آف لاء میں کھڑا ہو کے وہ ثبوت بھی دے سکتا ہوں اور اس کو ایکسپلین بھی کر سکتا ہوں، اینڈ آئی ول اسٹینڈ بائی وٹ ایور آئی ہیو ڈکلیئرڈ۔ اور میرا جو نمبر ہے یہ بیان مجھے نہیں پتا عباسی صاحب کا کب کا ہے، لیکن میرے پاس جو ریکارڈ موجود ہے وہ 14 باڈیز کی آئیڈینٹیفیکیشن کا ریکارڈ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہم سے بات کی ہے، کانٹیکٹ میں ہوں اور ہم آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، ہم کوئی اکاؤنٹیبل نہیں ہیں آپ کو، ہم آپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر رہے، ہم آپ نے کام کیا ہے، آپ سے پوچھنا ہمارا حق ہے، ہم صرف پوچھ رہے ہیں چونکہ لواحقین پریشان ہیں۔ پوچھئے ہم آپ سے صرف ان کو سکون صبر آرام دے۔ میری اپنی کزن اس میں شہید ہوئی ہے اس حادثے میں، میرے منہ سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں نکلی۔ لوگ پریشان ہیں ڈاکٹر ہمایوں صاحب، تو ہم تو صرف لوگوں کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ آخر لوگوں کو پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ میں بھی پریشان ہوں، میں نے آپ کو عرض کیا نا محترم، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، یہ کنفیوژن کہیں اور کا ہے، ادھر جا کے ڈھونڈیے، میرے پاس آ جائیے، میں ادھر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں موجود ہوں، وائس چانسلر صاحب مجھے اجازت دیں گے، میں آپ کو بند کمرے کے اندر تمام ایویڈنس ایک ایک چیز اور جو کنفیوژن جہاں جہاں پیدا ہوئی اس کے بھی ثبوت دے دوں گا، پھر پوچھ لیجئے گا جس سے مرضی جا کے۔ عباسی صاحب جن سے پولیس سرجن سے ہماری بات ہوئی ہے، انہوں نے آدھے گھنٹے پہلے ہم سے بات کی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ ڈسپیوٹ پیدا ہوا تھا، اسی وجہ سے ہم آپ سے ان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں چونکہ آپ نے ان کا تذکرہ کیا۔ یہی تو میں آپ کو، آپ ان سے سر آپ ایکسپلینیشن لینا کہ ڈسپیوٹ کیا ڈینٹل کی رپورٹ سے پیدا ہوا تھا یا جوتوں کی پہچان پہ ڈسپیوٹ پیدا ہوا تھا؟ وہ تو ڈسپیوٹڈ کا لفظ انہوں نے بولا ہے، انہوں نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ کس کی رپورٹ پہ ہوا۔ صحیح، ٹھیک ہے ڈاکٹر ہمایوں، آپ کا موقف بھی تفصیل سے ہمارے ساتھ آ گیا، سامنے آیا ہے، جاوید اکرم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، نعیم اشرف بٹ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ سب کا بہت شکریہ اس بارے میں اپنا موقف دینے کے لیے۔ تو یہ ایک بڑا اہم معاملہ تھا جس پر ہم نے بات کی اور تمام لوگوں کا موقف آپ تک پہنچایا۔ ابھی ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں، آپ دیکھتے رہیے سامنے۔ ویلکم بیک۔ پنجاب کابینہ کمیٹی برائے انسداد کرونا نے لاک ڈاؤن میں نرمی سے کرونا کیسز اور اموات میں خوفناک حد تک اضافے کی پیش گوئی کر دی ہے۔ رواں ماہ کے آخر تک متاثرین کی تعداد 60,000 تک پہنچنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ لاہور سے دیکھیے دانیال عمر کی رپورٹ۔ لاک ڈاؤن میں نرمی، پنجاب کرونا وائرس کی ہٹ لسٹ پر آ گیا، اموات میں غیر معمولی اضافہ ہوا، محکمہ صحت کی رپورٹ میں ہوشربا انکشافات سامنے آ گئے۔ کابینہ کمیٹی برائے انسداد کرونا میں پیش ہونے والی محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق لاک ڈاؤن میں نرمی سے صوبے میں کرونا کیسز اور اموات میں ہوشربا اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے پنجاب میں کرونا کا پھیلاؤ 4.1% تک پہنچ گیا۔ رپورٹ کے مطابق رواں ماہ پنجاب میں کرونا وائرس کے متوقع 34,000 نئے کیسز رپورٹ ہونے سے موجودہ تعداد 60,000 تک پہنچ سکتی ہے، جس سے اموات میں بھی خوفناک حد تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق 30 مئی کو 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ اموات اور 31 مئی کو نئے کیسز رپورٹ ہونے میں پنجاب دنیا بھر میں 15ویں نمبر پر رہا، جبکہ 9 مئی تک پنجاب میں کیسز کنٹرول میں تھے۔ دانیال عمر، سما، لاہور۔ اور اسی کے ساتھ ہی وقت ہو گیا بریک کا، جس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، آپ دیکھتے رہیے سما۔